بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے مخصوص ایام سے گزر رہا ہے۔ مخصوص ایام سے مراد یہ ہے کہ جن پرٹیکولر حالات کا سامنا آج کل مجھے ہے، آپ کو ہے، زید کو ہے، بکر کو ہے، صدیق کو ہے، صادق کو ہے، جن پرٹیکولر حالات کا ہمیں سامنا ہے وہ پہلے نہیں تھے اور وہ آئندہ بھی نہیں ہوں گے۔ ہر ایک سال کہہ لیں ہمارے لیے، ہر ایک سال کہہ لیں، ہر 2 سالہ کہہ لیں، ہر 3 سالوں کا پیریڈ کہہ لیں، ہر ایک 5 سالوں کا پیریڈ ہمارے لیے زندگی کے بہت سارے مراحل ہیں، اور ہر ایک مرحلہ جو ہے وہ یونیک ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ نہ صرف یہ کہ دیگر لوگوں سے ڈفرینٹ ہے، بلکہ ہماری اپنی زندگی کے دیگر مراحل سے بھی ڈفرینٹ ہے۔ یہ تو ایسے ہوا کہ جیسے ایک انسان کو دوڑ لگانی ہے، کچھ حصہ اس کا ریگستان کے اندر آئے گا، فرض کر لیں کچھ کھیتوں میں، کچھ پہاڑوں میں، کچھ مٹی کے ٹیلوں میں، کچھ ایون پانی سیم زدہ جگہ پہ، کچھ نہروں والا، کچھ جنگلات والا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کچھ باغات والا۔ اسی طرح میری اور آپ کی زندگی جو ہے، جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ماضی میں اس طرح نہیں تھا، مستقبل میں بھی اس طرح نہیں ہونے والا۔ یہ بات میں آپ سے کیوں عرض کر رہا ہوں؟ آج ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں میری اور آپ کی زندگی کے اندر کہ ہمیں وہ پسند نہیں ہیں، اور ہم ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ہم بے چین ہیں، ہم بیتاب ہیں کہ ان سے ہماری جان چھوٹے۔ اب یہ ہمارا رد عمل ہے ان مخصوص حالات کے بارے میں، جن مخصوص حالات کا سامنا، جن مخصوص ایام کا سامنا مجھے اور آپ کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ اس میں جو آیا وہ تو شاید ہمارا اس پہ اتنا کنٹرول نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ممکن ہے اس میں ہماری بہت ساری غلطیاں شامل ہوں، لیکن اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا رد عمل ہے، ہم اس کے اندر تو ہم اپنی مرضی کا رد عمل تو ہم دے سکتے ہیں نا۔ اب ہم رد عمل سر پہ بازو رکھ کے، رونا دھونا کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کر کے، اور یہ سوچ کے کہ جہاں ستیہ ناس وہاں پہ سوا ستیہ ناس، جہاں پہ اب نہیں بچتا تو جانے دیں، ہم یہ رویہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، ہم جو رویہ بھی اختیار کریں گے ہمارے حالات کے اوپر، اس کا آئندہ کے حالات کے اوپر بھی اس کا بڑا گہرا اثر ہونا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اپنے رد عمل کو، اپنے مزاج کو، اپنے ٹیمپرامنٹ کو، اپنی ذہنی کیفیت کو، اپنے قلبی حالت کو، اپنے معاملات کو، اپنے لوگوں سے لینا دینا، بات چیت کرنے کے ہر ایک اعتبار سے آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجئے۔ صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور ہمیشہ 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 پر امید رہیں کہ دیکھیے مجھے اللہ رب العزت نے آج اگر ان حالات کے اندر ڈالا ہے جو شاید اتنے پسندیدہ نہیں ہیں، لیکن مجھے کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دیگر تمام تر افراد بھی مختلف طرح کے حالات سے گزرتے ہیں، اور حتیٰ کہ جو بڑے بڑے مقامات اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ان لوگوں کو بھی زندگی کے مختلف
مختلف طرح کے کچھ پسندیدہ، کچھ ناپسندیدہ، کچھ ان کی مرضی کے مطابق، کچھ ان کی منشا کے خلاف ان کو حالات کا سامنا رہتا ہے۔ کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی جو لائف ہے وہ ایک بڑے سموتھ انداز کے اندر چل رہی ہو اور اس کے اندر اتار چڑھاؤ نہ ہو، اس کے اندر یکسانیت ہو، اس کے اندر وہ سارا سموتھ ہو اور سارا کمفرٹیبل ہو۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، عملاً ممکن نہیں ہے۔ جو بڑی بڑی شخصیات ہمارے سامنے ہیں ان کی لائف بھی اس طرح کی نہیں ہے، اور جو بڑی بڑی شخصیات دنیا سے گزر چکی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں تھا۔ جن بڑی بڑی شخصیات نے اس دنیا کے اندر آنا ہے اور ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوگا، پھر اگر میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اچھنبے کی بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ بالکل بے صبرے پن کا مظاہرہ کرے اور ایک ہر وقت کا رونا دھونا لگا رہے اور زندگی کو انجوائے نہ کرے۔ زندگی کے انجوائے کا مطلب ہرگز بھی ایسا نہیں ہے کہ غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا جائے، ایسی عادات اپنائی جائیں کہ جو ایک انسان کو کہہ لیں کہ تباہ و برباد کر دیں، جو انسان کے حالات کو ڈیٹیریوریشن کا شکار کر دیں، جو حالات کی ابتری کا سبب بنے۔ لیکن اپنے آپ کو پازیٹیو رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو ڈسپلنڈ رکھتے ہوئے زندگی کو انجوائے کرنا میرا اور آپ کا، ہم تمام تر لوگوں کا، میں کہوں گا نہ صرف حق ہے بلکہ ہمارا فرض ہے۔ ہم اپنے آپ کو اچھے انداز کے اندر رکھیں اور یہ بات ہمارے ذہن کے اندر رہے کہ میں فیوچر کو بلڈ کر رہا ہوں، اور جیسے ایک انسان نے اپنے کسی مریض کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، کیسے کسی سک پیٹ کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان اپنے حالات کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو ٹریٹ کرتا رہے، لیکن اپنی ذہنی کیفیت کو نہایت مثبت رکھے اور اپنی ذہنی کیفیت کو نہایت اعلیٰ شکل کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے بغیر ایک انسان کہہ لیں، جب تک ایک انسان کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے اندر پازیٹیوٹی نہیں ہے اور کوٹ کے بھری بھی نہیں ہے، جب تک ایک انسان کے اندر ڈسپلن نہیں ہے اور بہت اچھی شکل کے اندر نہیں ہے، تو آپ یقین کیجئے گا ایک انسان کے حالات مزید بدتر ہوں گے اور شاید بدتر ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہر زندگی کا ہر ایک مرحلہ سابقہ مراحل کی نسبت اور آنے والے مراحل کی نسبت بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ہمیں اس ڈفرینس کو نکالنا ہے۔ ہمیں نیگیٹیوٹی کا شکار ہو کر یہ کبھی فرض نہیں کر لینا کہ میرے حالات کبھی بہتر ہونے والے نہیں ہیں، میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گی اور ایسا ہی رہوں گا، یہ بات قطعاً غلط ہے۔ لیکن اگر اسی طرح بھی رہنا پڑے تو میں ایک بھرپور لائف جو ہے وہ گزاروں گا، اور پھر ایک طرف اپنے معاملات کو ایڈریس کرتے ہوئے دوسری طرف زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے، پازیٹیو رہنے کے باوجود، ڈسپلنڈ رہنے کے باوجود زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے اور اپنی آئندہ کی زندگی کو بلڈ کرتے ہوئے، دوسروں کی زندگی کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے اس مرحلے کو گزارنا ہے، جو مرحلہ بظاہر ناپسندیدہ صحیح، لیکن اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے ایک ایگزامینیشن ہے، ایک میرے اور آپ کے لیے ایک امتحان ہے اور ایک ٹرائل ہے۔ ہم نے اس ٹرائل سے نکلنا ہے، اور پھر ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی کہ یہ چیزیں امر ہو جائیں گی، ان چیزوں نے ریکارڈ ہو جانا ہے، ان چیزوں کے اندر، ان چیزوں نے ایک ہسٹری بن جانا ہے، اور یہ جو ہسٹری میں آج بنا رہی ہوں، یہ جو آج میں ہسٹری اپنی مرتب کر رہا ہوں، یہ ایسی ہسٹری نہ ہو کہ میں جب مستقبل کے اندر جا کر اس پہ نظر ڈالوں تو مجھے شرمندگی ہو، مجھے ندامت ہو، اور میں اپنے آپ کو ایک بے بس اور ناکام انسان کے طور پہ لوں۔ اس کے بالکل برعکس مجھے اس انداز کے اندر اپنے آپ کو لینا
سوچنا ہے کہ جب بھی میں اپنی فیوچر کی لائف کے اندر اس آج کے مراحل کو دیکھوں تو میں خوشی محسوس کروں، میں آنر محسوس کروں، اور میں لوگوں کو بتانا بھی محسوس کروں۔